بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے ایام ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہو، ہمیں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت و توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ تیسرا عشرہ چل رہا ہے، آج 27ویں کی رات ہوگی اور ہم سب کو لیلۃ القدر کی تلاش ہوتی ہے، اور ہم سب رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش میں ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس عشرہ مغفرت میں اپنے پچھلے تمام کبیرہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کے صغیرہ گناہ روزے کی برکت سے معاف کروا دیے جاتے ہیں، اور وہ شخص گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا ہو۔ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش میں ہمیں ساری رات عبادت کرنی چاہیے، نفل پڑھنے چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ میری پچھلی 2 ویڈیو میں اس پر میں کافی اس کا تذکرہ کر چکی ہوں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بحث یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ہم میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کی جو 27ویں رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ اس حوالے سے بہت سے مفتی صاحبان نے اور بہت سے فتوے دیے ہیں، اور بہت سی اس سلسلے میں روایات بھی ملتی ہیں جن پر آج کی اس ویڈیو میں بحث کی جائے گی، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے علماء کرام نے اس سلسلے میں کیا کیا دلیلیں دی ہیں کہ رمضان کی جو 27ویں رات ہے وہی شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ تو اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمان عظیم ہے کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے۔ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ ریان جو اس دروازے کا نام ہے، اس کے لغوی معنی یعنی ریان کے لغوی معنی ہے پورا پورا سیراب۔ یہ بھرپور سیرابی تو اس روزہ دار کی صفت ہے جس سے روزہ داروں کا داخلہ ہوگا۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے، ان کا علم تو بس اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس مبارک ماہ کی ان تمام فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کو اس مہینہ میں عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو آج کل ایام گزر رہے ہیں جو کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں، ان میں کوئی لمحہ ضائع اور بیکار نہیں جانے دینا چاہیے۔ رمضان بس اب جانے کو ہے، ہمیں اس کی برکتیں اور فضیلتوں کو سمیٹ لینا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کے حضور پاک کو صاف پیش ہونے کا یہ موقع نہیں گنوانا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ زیادہ تر جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، یا اس بات پر ان کی رائے جو ہے وہ زیادہ ہے کہ جو شب قدر ہے وہ رمضان المبارک کی 27ویں تاریخ۔ شب قدر کے تعین کے بارے میں تقریباً 50 اقوال ہیں۔ ان میں سے چند اقوال میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی لیلۃ القدر ہے، اس لیے ان آخری ایام کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی تعین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آگاہ فرما دیا گیا تو وہ سال تک صرف آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے رہے۔ نمبر 2 اس میں ہے، دوسرا اقوال ہے رمضان المبارک کی 27ویں شب قدر۔ جمہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کا شب قدر کے تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہے۔ علامہ الوہی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ طاق راتوں میں سے 27ویں ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ اور قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے۔ حضرت زو بن جیش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص پورا سال عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پا لے گا۔ حضرت ابی بن کعب نے یہ سن کر فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں سے ہے اور وہ 27ویں رات ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اس لیے کر دیا کہ تاکہ لوگ فقط انہی راتوں کو ہی نہ جاگیں بلکہ پورا سال عبادت کریں، اور اس کے بعد حلف اٹھا کر کہا کہ وہ رات 27ویں ہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو علامات بیان فرمائی ہیں وہ اسی رات میں پائی جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ 27ویں کو شب قدر قرار دیتے ہوئے 3 دلیلیں بیان کیا کرتے تھے، جس کو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا ہے: لفظ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور اس کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے اور مجموعہ 27 ہوگا، یعنی 27 ہوگا۔ ایک اور دلیل شب قدر کے 27ویں رمضان کو ہونے کے بارے میں یہ ہے کہ سورۃ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس صورت میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ہی ضمیر ہے، اور یہ لفظ اس صورت کا 27واں لفظ ہے۔ صورت کے کل کلمات 30 ہیں اور ان میں ہی 27واں کلمہ ہے۔ اسی دلیل کو امام ابو بکر الوراق نے یوں بیان کیا ہے کہ رمضان کی 30 راتوں کی طرح اس سورت کے بھی 30 الفاظ ہیں، گویا ہر لفظ رمضان کی ایک رات پر دال ہے، یعنی دلیل ہے، دلیل کا واحد ہے یہ، گویا ہر لفظ رمضان کی ایک رات پر دال ہے، اور ان الفاظ میں سے ہی 27واں لفظ ہونے کی وجہ سے 27ویں رات پر دلالت کر رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب قدر کے تعین کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ کو طاق عدد پسند ہے، اور طاق عددوں میں بھی 7 کے عدد کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات کی تخلیق میں 7 کے عدد کو نمایاں کیا ہے، مثلا 7 آسمان، 7 زمین، ہفتے کے 7 دن، طواف کے 7 چکر وغیرہ وغیرہ۔ یہ رات وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں امام ابو بکر الورق قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شب قدر کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان فضیلتوں اور برکات کو اپنے دامن میں سمیٹ لیں اور ان طاق راتوں کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور اپنے نامہ اعمال میں ہزاروں سالوں کی عبادتوں کا ثواب لکھوا لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کیا کروں؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھیں: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ بھی یہ دعا کریں اور ہر وقت اس کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی باتوں کو قبول فرمائے، ہم سب مسلمانوں کی مشکلات کو آسان کرے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں بہت محنت اور ریسرچ کر کے یہ ویڈیوز آپ کے لیے بناتی ہوں اور بڑے اتھینٹک ریسورسز بھی ساتھ دیتی ہوں۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتی، جو کچھ علماء کرام اور صحابہ کرام اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی کو آگے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہوں۔ آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں حصہ لیں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ کی امان میں رہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔